إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 81 اور آیت نمبر ہے 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، تو بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھ کر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھلائے، والحکمۃ، اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انکا، بے شک تو، انت، تو ہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہاں پہ اختتام ہے۔ یہ ان کی آخری دعا ہے جو وہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے مانگ رہے تھے۔ ان کی آخری دعا کیا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس امت میں ایک رسول بھیج۔ اس رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ اس بنو اسماعیل میں سے جو ان کے بیٹے 7 تھے اسماعیل، جن کے ساتھ مل کر یہ کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، ان کی لڑی میں صرف ایک ہی رسول آیا، اور وہ رسول ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہے۔ تو ایک ہی رسول تھے اور اسی رسول کے بارے میں یہ دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی کہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اپنے بارے میں بتلائیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنا تعارف یوں کرواتے تھے، فرماتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ میرے بارے میں بشارت دیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام میرے بارے میں دعا کیا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، یعنی حمل تھا میری والدہ کا، تو میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے پورے بصرہ کو روشن کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمایا بصرہ سے مراد ملک شام ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نور مکہ سے نکلے گا، لیکن بصرہ بھی روشن ہوگا۔ اور ویسے تو اسلام کی ابتدا مکہ سے ہوئی ہے، پھر بعد میں مدینہ سے، لیکن قرب قیامت اسلام کا جو نور نکلے گا نا، وہ فلسطین کے علاقے سے نکلے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین کے علاقے میں آئیں گے، وہاں سے دوبارہ نئے سرے سے اسلام کا ظہور ہوگا، یعنی ایک نئے سرے سے عیسیٰ علیہ السلام پوری امت کی لیڈ کریں گے، اور وہاں سے نکلا ہوا اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو نبی علیہ السلام کی والدہ نے خواب جو ہے وہ دیکھی تھی۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہا ہے، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو۔ تو یہ وہ دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان میں، یعنی میری اس اولاد میں ایک رسول بھیج دینا۔ تو ربنا، آپ دیکھ لیں جتنی بھی دعائیں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ ساری ربنا سے ہیں۔ تو یہ ربنا کا لفظ انبیاء کرام بہت استعمال کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔
جب بھی دعا مانگے نا یا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے اپنے انبیاء کو سکھائی ہے، تو ہمیں بھی ربنا سے دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ تو ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک۔ آپ پچھلی دعائیں دیکھ لیں، پچھلی دعاؤں میں بادشاہت بھی مانگی، پچھلی دعاؤں میں رزق کا تذکرہ بھی ہے، یعنی بادشاہت بھی مانگ لی، رزق بھی مانگ لیا۔ اب ایک چیز رہتی تھی، وہ تھی تعلیم۔ اس دعا کے اندر تعلیم ہے، تو اپنی اولاد کے لیے جب بھی دعا مانگا کریں نا تو رزق کے ساتھ ساتھ تعلیم کی دعا مانگا کریں۔ اے اللہ میری اولاد کو رزق بھی دے اور تعلیم بھی دے، تربیت بھی دے، اچھا اخلاق بھی دے، اچھا کردار بھی دے۔ یہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے، صرف رزق کی دعا نہ ہو، رزق کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی شامل کریں۔ تو کیا دعا کی؟ تعلیم کی۔ کیسے؟ فرمایا اے ہمارے رب، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک۔ یہ پہلی چیز ہے کہ ان میں وہ آیات کو پڑھ کر سنائے، یعنی جو بھی کتاب آسمانی ہوگی وہ پڑھ کر سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 2 کہ وہ اس کتاب کی تعلیم بھی دے گا، یعنی کتاب سمجھائے گا بھی، تو قرآن پڑھ کے بھی سنائے گا، قرآن سمجھائے گا بھی۔ والحکمہ، حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی عملی طور پر جامہ بھی پہنائے گا، اس تعلیم کو عملی طور پر کر کے بھی دکھلائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تربیت بھی دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت میں 4 چیزیں شامل تھیں، 4 چیزیں: قرآن پڑھ کے سنانا، قرآن سمجھانا، اور پھر عملی جامہ پہنانا یعنی سنت، اور اس کے بعد تزکیہ نفس۔ 4 چیزیں آپ دیکھ لیں، شاید پہلی 3 چیزیں تو پھر بھی ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ہے، لوگ تلاوت قرآن بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت قرآن سمجھ بھی لیتے ہیں، اور سنت بھی، اور جو چوتھی چیز ہے وہ شاید نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ یزکیہم، تربیت کرنا، تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، تو شاید آج تعلیمی اداروں میں بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ وہاں پہ بھی تعلیم مل جائے گی، کتابیں ہیں، تعلیم ہے، تربیت۔ انبیاء تو ساتھ تربیت کے لیے بھی آئے ہیں، تو 4 چیزوں کا حکم ہے یہاں پہ، تعلیم بھی دیں ساتھ تربیت بھی۔ ہمارے یہاں صرف تعلیم دی جاتی ہے، کتاب پڑھا دو بس ٹھیک ہے، کافی ہے، جو تربیت ہے وہ تو نبی علیہ السلام نے تو تربیت بھی دی تھی۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں رضوان اللہ اجمعین، اسلام سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ شرابی، چور، لٹیرے، لوٹ لیتے تھے نا قافلوں کو، مکہ والے قافلوں کو لوٹتے رہتے تھے۔ اسلام سے قبل تو وہ لوگ قافلوں کو لوٹنے والے تھے، وہ لوگ شرابیں پینے والے تھے، وہ لوگ بد کردار تھے، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مشرک بھی تھے، یعنی اخلاقیات سے آپ یوں کہہ لیں کہ شاید گرے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی کہ ہیرے بن گئے سارے ہیں، انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک ایک حکم پر ہر چیز وہ لوگ قربان کرتے گئے، تو یہ ساتھ تربیت کی وجہ سے ہوا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ نے انہیں تعلیم ہی دی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، اور ایسی تربیت کر دی کہ مکہ سے جب مدینہ میں گئے، وہ لوگ اپنے انصار بھائی، اپنے مہاجرین بھائی کو آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ آج ہمارے زمانے میں کوئی ہے ایسا بندہ، ہم تو اپنے سگے بھائی کو آدھی وراثت دینی ہونا تو وہ بھی دل ہلتا ہے ہمارا، حالانکہ اس کا حق بنتا ہے، تو حق دینے میں بھی ہمارا دل ہلتا ہے۔ لیکن وہ لوگ تھے وہ آدھی وراثت اپنے اسلامی بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جو مالوں کے لٹیرے تھے، اسلام کے بعد اپنی وراثت، اپنا مال دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ایک حکم پر سارا مال لا کے رکھ دیتے تھے جھولی میں کہ یہ لو آپ لے لیں۔ ہماری اس زندگی میں تاریخ کی کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی کسی نے 5.5 کلو سونا صدقہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 5.5 کلو سونا، کلو، ایک آدھا تولہ نہیں، ہمارے یہاں تو لوگ تولہ دینا پتہ نہیں بہت مشکل ہے، وہ کلوں کے حساب سے دیتے تھے، چاندی بھی کلوں کے حساب سے۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو تربیت کے اندر، تزکیہ نفس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، معاشرہ، اور پھر یہ جو ہماری آج کل کی سیاست چل رہی ہے، یہ جو سیاست ہے نا، سیاست بھی انسان کو اخلاقیات کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ یہ ہماری آپ سمجھ لیں بدقسمتی ہے کہ ہم سیاست میں پڑھ کر اخلاقیات کو ویسے ہی بھول گئے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک دور ہوتا تھا، آپ چلے جائیں 80 کی دہائی میں، اس وقت ہمارے اندر بیج بویا گیا تھا فرقہ واریت کا،
اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمان ہونے پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی جو جماعت تھی نا، مذہبی جماعت، اس کے ہونے پر فخر کرتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ نفرتیں ختم ہوئیں، اور اب ہمارے اندر یہ سیاسی بیج جو ہے وہ بو دیا گیا ہے۔ اب ہم شاید پاکستانی ہونے پر اتنا فخر نہیں کرتے جتنا اپنی سیاسی جماعت ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، دیکھیے زمین کے اوپر، روح زمین کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے اندر خرابی نہ ہو، کمی کوتاہی نہ ہو۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تھی جن کے اندر کمی کوتاہی کوئی نہیں تھی۔ آپ کے علاوہ ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، پھر آج کے دور میں تو بالآورا ہو سکتی ہے۔ تو ہر سیاسی جماعت کے لیڈر میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور ہم ان کمیوں کوتاہیوں کو لے کر آپس کے اندر جھگڑتے رہتے ہیں۔ پشاور میں باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، وہ ایک پارٹی کو پسند کرتا تھا، بیٹا دوسری پارٹی کو پسند کرتا تھا، بیٹے نے دوسری پارٹی کا جھنڈا لگایا، باپ نے اس کو قتل کر دیا۔ ہماری نوبت تو یہاں تک پہنچ آئی ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہمارا رشتے کا تعلق ہے، باپ بیٹے کا، چاچا بھتیجے کا رشتے کا تعلق ہے، آگے جا کر سیاسی پارٹی آتی ہے، چوتھے نمبر پر سیاسی پارٹی ہے، اور ہم نے وہ چوتھا نمبر اٹھا کے پہلا نمبر دے دیا ہے۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارے عمومی طور پر باپ کی پارٹی اور ہوتی ہے، بیٹے کی پارٹی اور ہے، ٹھیک ہے، وہ باپ بیٹے کا ایک رشتہ بھی ہے، پارٹی کا تعلق بعد میں ہے، رشتہ پہلے ہے۔ ہم پارٹی کو اس رشتے سے بھی آگے کرتے ہیں، پاکستانی ہونے سے بھی آگے کرتے ہیں، مسلمان ہونے سے بھی آگے کرتے ہیں، پہلا نمبر پارٹی کو دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو آج ہماری اخلاقیات تباہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ عہد پاکستانی، چونکہ ہمارا ملک جمہوری ہے، آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن سپورٹ کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں۔ تو دوسرے کو گالیاں دینا یہ درست نہیں ہے، دوسرے کی کردار کشی کرنا، اس پہ الزامات لگانا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ پھر خاص طور پہ رشتوں کی تمیز نہ کرنا، یہ وَيُزَكِّيهِمْ، چونکہ ہمارے ہاں تزکیہ نفس نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت کی تھی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا جملہ بولا تھا، اور کالی ماں کے بیٹے، وہ حبشی تھے نا، کالے رنگ کے تھے، تو صرف اتنا جملہ بولا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تجھ میں ابھی تک جہالت باقی ہے، تجھ میں ابھی تک جہالت کے اثرات باقی ہیں۔ یہ تو جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، تم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کیوں بولا؟ آپ بڑے سخت غصے ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ اخلاقیات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ کسی کو آپ برا نہیں بولنا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بولا تھا؟ چھوٹے قد والی، اتنا ہی جملہ بولا تھا نا، یہ چھوٹے قد والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا جملہ بولا ہے، اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی۔ تو ہمیں بھی یہ تربیت سامنے رکھنی چاہیے۔ ہم سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور یہ اسلام کی تربیت ہے اور اسلام کے احکامات ہیں۔ اس لیے جس مرضی پارٹی کو آدمی سپورٹ کرے، ایز اے جمہوری ہم کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی پر الزام لگانا، گالی نکالنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ جرم ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں سارے، جو آج ہم روزمرہ زندگی میں خاص طور پہ ان دنوں میں عام لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایک مہینہ یہ ختم ہو جائے گا، اور اس ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنے لوگ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر لیں گے۔ تو یہ سارا ہم جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ، انبیاء کرام جو ہیں وہ تربیت کے لیے بھی آتے تھے، تربیت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے فرمایا میں نے ایک پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس آیت میں بھی یہ چار ہی چیزیں ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر آئے گا، یہ چار چیزیں، تلاوت قرآن بھی کرے گا، قرآن سمجھائے گا بھی، اور پھر سنت بھی، اور تزکیہ نفس بھی کرے گا۔ فرمایا لقد من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان جتلایا ہے۔ اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نے فلاں نعمت دی ہے اور اس کا احسان جتلایا ہو۔ ایک ہی نعمت جس کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، اور وہ نعمت ہے لقد من اللہ، ایک رسول بھیجا ہے تم میں، یہ چار کام وہ کرے گا۔ تو بہرحال چار کام ہیں، ان میں سے ایک تلاوت قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم،
والحکمہ، حکمت سے مراد سمجھداری ہو، ویسے تو حکمت کہتے ہیں سمجھداری کو، سمجھداری، اور پھر اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر علم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر عمل بھی آ جاتا ہے۔ علم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا اور عمل کر کے دکھلایا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے الرسالہ، اس کے اندر انہوں نے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی حکمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو جہاں بھی ہم یہ کتاب الحکمہ قرآن کے اندر پڑھیں گے، یہ ابھی سے یاد رکھ لیں، جہاں بھی ہم پڑھیں گے والحکمہ کا لفظ ہے کتاب کے ساتھ، تو وہاں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہوگی، یعنی قرآن، اور حکمت سے مراد وہ سنت ہوگا۔ تو سنت بھی ساتھ ساتھ ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث کے اندر بھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں سے کسی بھی آدمی کو یہ بات کہتے ہوئے نہ سنوں کہ وہ میرا فرمان پڑھ رہا ہو اور آگے سے یہ بات کہہ دے کہ یہ فرمان تو میں کتاب اللہ میں پاتا نہیں ہوں، اللہ کے قرآن میں تو ہے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بات یاد رکھنا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور ساتھ سنت بھی دی ہے، سنت بھی اللہ کی طرف سے، کتاب بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے۔ تلاوت قرآن بھی ہونی چاہیے، حدیث بھی، اور ساتھ عمل بھی، اور ساتھ تزکیہ نفس بھی۔ یہ چار چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو انسان انشاءاللہ کامل ایمان اور مومن بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔